ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہے اور بلوچستان میں یعنی کہتے ہیں کہ تاریخ میں بھی ایک طالب علم رہا ہوں، اس سے بڑا تصادم کہہ لیں یا دہشت گردوں کا حملہ کہہ لیں اب تک نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، 70 کی دہائی میں یا اس سے پہلے بگٹی مینگل مری پہاڑوں سے لڑتے تھے، پھر کابل چلے جاتے تھے، گو کہ 2025 میں بھی بڑے حملے ہوئے، لیکن ہفتے کی صبح سے جو کوئی 4 گھنٹے تک 12 شہروں میں تقریباً نشانہ بنایا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے دارالخلافہ کی ناک کے نیچے جو ہے وہ کئی گھنٹے تک جو ہے دہشت گرد اسلحہ سمیت گھومتے رہے۔ ہزار گنجی میں بینکوں کو نشانہ بنایا، پولیس سیکورٹی لیب، بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے اور قومی اسمبلی میں جو جواب دیا، اس سے پہلے ہمارے وزیر داخلہ وزیر ہاؤس میں جا کے کہہ چکے تھے کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ بعد میں کسی نے کہا کہ ہم اس تھانے دار کو تلاش کر رہے ہیں جس کی مار ہمارے یہ وزیر داخلہ سمجھتے تھے۔ لیکن خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں قومی اسمبلی کے ٹھنڈے یک بستہ ہال میں، جبکہ 15 دیں گے تمام وطن کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنی نزدیکی کر لیں تو پھر ہم وطن کے دوست نہیں بن سکتے، وطن کے دشمن ہوتے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ جو دنیا میں سلوک ہوتا ہے وہی پاکستان کرے گا۔ ہمارے ساتھ واجہ بڑے سینئر بلوچستان پہ نظر رکھتے ہیں واجہ کودا بابر موجود ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے۔ عام طور پہ اسے باپ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں بلوچستان پارٹی پتہ مخفف ہو گیا ہے، اس کا باپ کون ہے؟ اور ساتھ ہی ہماری سینئر نمائندہ بشرا قمر موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ کودا جان میں آپ کے پاس آؤں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن بشرا سے پوچھتا ہوں کہ بشرا اب چوتھا دن ہے، یقیناً دوسرے دن بھی بڑا خوف رہا، غیر یقینی کی صورتحال رہی، پھر بلوچستان کے شہر سے خبریں آتی رہیں، خاص طور سے نوشہری، خاران۔ اب کیا صورتحال ہے تاکہ میں کودا جان سے معلوم کر سکوں؟ اور سب سے بڑا پھر وہی سوال آئے گا، کیا بگٹی حکومت نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اطلاعات تھیں، اس کے باوجود کوئٹہ شہر میں اس بڑے پیمانے پر لوٹ مار بھی ہوئی بعد میں کئی گھنٹوں تک؟ بشرا؟ جی بالکل مجاہد صاحب، آج بھی کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں خوف کی فضا اسی طرح سے قائم ہے۔ اب نوشکی، خاران، واشک اور پنجگور میں جو ہے وہ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت بھی ان علاقوں میں آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ خصوصی طور پہ ڈرونز کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، دونوں طرف سے جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے۔ جو حکومتی ذرائع ہیں ان کے مطابق تصدیق کی گئی ہے کہ 200 سے زائد جو دہشت گرد ہیں انہیں مار دیا گیا ہے، جبکہ اگر ہم کوئٹہ کی تو سریاب، کمرانی روڈ، مشرقی بائی پاس اور مغربی بائی پاس پر بھی جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کوئٹہ میں صورتحال تو ایک جو پیدا ہو چکی ہے اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا۔ ریڈ زون مکمل طور پر آج بھی سیل ہے، موبائل انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ ابھی تک بحال نہیں کی گئی، ٹرین سروس بھی اسی طرح سے معطل ہے، جبکہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر کی جانب آنے والے راستے ہیں اور باقی جو راستے ہیں انہیں بھی مکمل طور پر اب بند کیا جانے لگا ہے۔ کل کا ایک دن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی سینسٹیو ہے، جس کے لیے انتظامات جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ جگہ جگہ آج سارا دن ہم نے شہر میں دیکھا کہ پولیس ٹھیک ہے کی بشرا بھاری قمر، نفری جو ہے وہ موجود تھی۔ بشرا آپ نے بڑے آپ کو جو آبزرویشن جو دی ہے وہ خود اپنی جگہ سوال ہے، اور یہی سوال میں جو بشرا کہہ رہی تھیں کودا جان، آپ بتائیے، کہہ رہی ہیں کہ چوتھے دن بھی آپریشن جاری ہے، جن علاقوں کا نوشکی وغیرہ کوئٹہ کھل گیا ہے، لیکن بڑا خوف رہا جو کچھ ہوا۔ سوال یہی آئے گا نا کہ آپ کے ٹھیک ہے کسی اگر زہری علاقے میں ہو، کدھر خزدار میں ہو، کدھر اس طرف کہیں علاقوں پہاڑوں وہاڑوں علاقوں میں ہو، لیکن بیچ کوئٹہ شہر دارالحکومت جو بہت بڑا بھی نہیں ہے، ریڈ زون ہے، کنٹونمنٹ ہے، کہتے ہیں خبریں بھی تھیں، کیا کرا بگٹی حکومت نے اور ابھی تک کسی کو برطرف کیا، کسی کو علیحدہ کیا، کارروائی کی؟ وہ تو کہتے ہیں 1000 سال تک لڑیں گے۔ کودا جان؟ سر میں نے بشرا بی بی کی باتیں تو نہیں سنی، آواز مجھے نہیں آئی کہ انہوں نے کیا فرمایا، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بلوچستان کا
شورش تھا وہ بہت سالوں پہلے تھا، پہاڑوں میں تھا. لوگ جب لڑ رہے تھے تب وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے. جب ان لوگوں نے اکبر بگٹی نے بات کی تو وہ حقوق کی بات کر رہا تھا. وہ بینک لوٹنے کوئٹہ تو نہیں پہنچے تھے نا. اب آپ دیکھیں اگر کوئی بینک لوٹ رہا ہے اور وہ بلوچستان کے حقوق کی بات بھی کر رہا ہے تو وہ یہ دونوں چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. تو اب مجھے آج کا علم نہیں ہے، اب بشرا بی بی نے ابھی کیا باتیں بتائی ہیں، لیکن آپ کوئٹہ میں اپنے نمائندے سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئٹہ کے حالات کیسے ہیں. کوئٹہ میں کیا آج بھی آپریشن چل رہا ہے، وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اس کا بھی میں علم نہیں ہے. لیکن اگر اس بات کو ہم ملائیں کہ یہ بلوچستان کے حقوق کی لڑائی ہے اور ہم الاؤ کر دیں لوگوں کو کہ وہ آ کر بلوچستان میں شہروں کے اندر داخل ہو کے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں، یہ بینک گورنمنٹ کے تو نہیں تھے، یہ تو پرائیویٹ بینکس تھے نا، تو ان کو لوٹنا یہ بلوچستان کی آزادی کی بات تو نہیں. تھوڑی آئیں گے. بشرا تو یہ کہہ رہی ہیں کہ خاران چاغی وغیرہ کے علاقے میں، کوئٹہ کا نہیں کہہ رہی، وہاں چوتھے دن بھی آپریشن جاری ہے. سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ داخل ہوئے 6 گھنٹے تک شہر میں رہے آپ کے کوئٹہ کے، اس وقت آپ کی اجازت تھوڑی دی انہوں نے، یا آپ کے اجازت دے کر کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، تو جو چاہے کریں گے نا. نہیں سر، آپ کی بات دیکھیں، میں سیکنڈ کرتے ہوئے ایک بات، آپ کی بات سیکنڈ کرتے ہوئے کہ کیوں آنا نہیں چاہیے تھا. پہلے تو ہم آئے اس کو ناکام بنانے کو آنے نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن جب وہ آئے تو ان کو ناکام بنانے میں بھی کسر نہیں چھوڑا گیا حکومت کی طرف سے. ان کو ایسا نہیں ہے کہ وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں بلوچستان میں، اور نہ ہی میں حکومت بلوچستان کا نمائندہ ہوں کہ میں ان کی بات کروں. لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ اس میں دیکھیں یہ صرف ایک چیز نہیں ہے. یہ مسئلہ تھا کہ میڈیا پہ کیسے لایا جائے بلوچستان کے ایشو کو، اور کیسے دنیا بھر کے چینلز کو اس طرف متوجہ کیا جائے. لیکن اس میں بھی ناکامی میں اس بات پہ سمجھتا ہوں کہ جو نیریٹو وہ لوگ بلوچستان عوام کے ساتھ مل کے ہمدردی حاصل کرنا چاہ رہے تھے، وہ پاکستان کی فارن پالیسی کی وجہ سے دم توڑ گئی. آپ کا سارے فارن کنٹریز جتنے بھی مین کنٹریز ہیں سوائے انڈیا اور اسرائیل کے، سب نے اس کی مخالفت کی، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی. کسی نے نہیں کہا کہ آپ جا کر بینک لوٹیں، آپ جا کے مظلوموں کو ماریں، آپ جا کر قتل عام کریں، یا آپ جا کے مزدوروں کو قتل کریں اور جا کر پھر آزادی کی بات کریں. میں تو اپنے دوستوں اور بھائیوں اور بچیوں کو، بلوچستان کے لڑکے لڑکیوں، تمام بزرگوں کو یہی بات کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اگر بلوچستان سے کیا ہمدردی ہے، کسی کی کیا ہمدردی ہو سکتی ہے ہم بلوچ قوم سے، سوائے اس کے کہ پاکستان کے نفرت میں ہمیں وہ اس طرح سے فیڈ کریں کہ جائیں جی اپنے ملک کے اپنے ترقیاتی کاموں کو، اپنی چیزوں کو. آپ تو ماشاءاللہ دیکھیں، آپ کو بھی علم ہے کہ یہ کوئی آج سے نہیں ہے، پورے پیچھے تاریخ ہے. اور خیر یہ اور بات ہے کہ وہی جو میر ہزار خان مری، جو نواب خیر مری کا جو کمانڈر تھا وہ لڑا، آج وہ اپنی کتاب میں بھی کہتا ہے میں روس سے افسر لاتا تھا، افغانستان سے لاتا تھا. آج تو آپ کو اسلام آباد نے اس کو اپنے سر پہ بٹھا ہوا ہے. وہ لوگ لڑتے ٹرائبل وار تھی. یہ نوجوان ہیں جو، اور آپ کیا خود ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آج ابھی خیر چلیں یونیورسٹی کالج بھی کھل گیا، 2% بھی بلوچ نہیں تھا 2012 میں. یہی ہم مہاجر پنجابی جو تھے 40-45% بڑے بڑے عہدوں پر تھے. وہ کہتے ہیں گیس جو ہے آپ کے یہاں سے نکلتی تھی اور گیس یہاں پارے پاکستان میں جاتی تھی، وہاں نہیں جاتی تھی. آپ نے ادھر چلے جائیں، ادھر کراچی سے کوئٹہ آپ سے روڈ نہیں بنی. سی پیک کے 52 ارب روپیہ کہاں گیا جو آیا تھا بلوچستان کے لیے؟ گوادر سے لے کر کوئٹہ تک، پہلے تربت جاؤ، پھر پنجگور جاؤ، پھر کوئٹہ جاؤ. کیا کام کیا ہے جو اربوں روپیہ جو ملا سی پیک کے نام پر؟ سر میں اگر سی پیک کی بات کروں، بات تو سی پیک کی نہیں ہے، بات تو ڈیولپمنٹ کی ہے نہیں. خیر سی پیک میں جو میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ سی پیک میں جو پیسے بلوچستان کا حق بنتا تھا، اس وقت جو گورنمنٹ تھی ہماری پروونشل گورنمنٹ، انہوں نے اپنا حق اس طرح سے نہیں لیا. جو اس میں سی پیک کی انویسٹمنٹ تھی وہ میرے خیال سے کوئی 25 سے 27 ارب ڈالر جو تھے وہ لگے سندھ میں اور پنجاب میں زیادہ تر. بلوچستان میں جو لگا یا گوادر میں 2-4 کام ہوئے، وہ کام بھی گرانٹ سے، چائنیز گورنمنٹ کی مہربانی کہ انہوں نے گرانٹ سے کرایا. وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ. سب دیکھیں پرابلم اسٹارٹ کہاں سے ہوئی سر؟ پرابلم اسٹارٹ یہیں سے ہوئی کہ جب ڈیولپمنٹ آیا، جب کاروبار آنے لگا، جب بلوچستان میں کون ایسا بلوچ ہے جو نہیں چاہے گا کہ بلوچستان میں ترقی ہو؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ترقی ہو نا. تو اس ترقی کو روکنے کے لیے، اس ترقی کو مخالفت کرنے کے لیے، چلیں آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے
حکومت پاکستان سے جو غلطیاں ہوئیں، جو انہوں نے خرابیاں تھیں وہ تھیں، اس کے بعد انہوں نے جب درست کرنے کا وقت آیا، جب چیزیں صحیح ہونے لگیں، تب اس کے بعد کیا کرنے لگے ہمارے دشمن جو ممالک تھے، جو پاکستان مخالف ممالک تھے۔ دیکھیں اس میں بلکہ آپ کے توسط سے یہ تجویز بھی دیتا ہوں، دیکھیں یہ میٹر آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ آج کا نہیں ہے، تو آئیں نا، بیٹھے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہیں، مسلم لیگ اپنا جمہوریت پہ یقین رکھنے والی وہ پارٹی ہے، خدا جان، لیکن میاں بھائی نواز خدا شریف جان، وہ تو صاحب آپ کے لیڈر ہیں پاکستان کے بہت بڑے۔ آپ کو ہی پتا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا بھی ہوگا نا نوجوان، ابھی نوجوان سنتا ہے، میرا بیٹا تو نہیں سنتا، ینگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہکاوے میں چلے آ گئے، جب آپ یہ کہیں گے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، پھر کیا کہیں گے وہ؟ جب آپ کے مفتی کہیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے، آپ بات چیت کے بجائے کہیں گے ہم صرف بندوق کی زبان میں بات کریں گے۔ نہیں سر، یہی بات میں آپ سے ابھی کہنے والا تھا، آپ نے میری بات کا موقع نہیں دیا۔ میں آپ کے توسط سے، آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے ایک تجویز کرتا ہوں حکومت پاکستان کو، اسپیشلی میاں نواز شریف صاحب جو قائد ہیں پاکستان میں مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی زرداری صاحب ہیں، ان کی حکومت ہے بلوچستان میں، دونوں کی مشترکہ حکومت ہے، ہماری پارٹی بھی اس میں ایک چھوٹا بہت رول ہے ہماری پارٹی کا بلوچستان حکومت میں۔ تو کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ یہ میں ذاتی طور پہ تجویز دے رہا ہوں، میں اپنے پارٹی کی طرف سے، کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ جتنے بھی بڑے ہیں وہ آ کر بیٹھیں، اپنے نوجوانوں سے ملیں۔ بلوچستان میں یہی بات کل پرسوں سے دہرا رہا ہوں کہ بلوچستان میں جو ایم پی ایز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، اپنے یوتھ کو انگیج رکھتے ہیں، لیکن مزید انگیجمنٹ کی ضرورت ہے۔ کیوں نہ ایک آل پارٹیز کانفرنس اس میں بیٹھ کے بات کی جائے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ایک سچوں کی مار ہے، یا بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے سب لوگوں کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، نہ ہی یہ دہشت گردی برداشت کرنی چاہیے، نہ وہ سچوں والی بات۔ جان، ابھی بشرا جو ہے خاصی عرصے سے کور کر رہی ہیں، ہر پریس کانفرنس میں جاتی ہیں۔ بشرا، یہ جو آپ بھی جب بھی جاتی ہیں وزیروں سے، خاص طور پر وزراء ہاؤس میں، کیا ان کے زبان لہجے، یعنی وہ جب مذاکرات کی دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں دھمکی شامل ہوتی ہے، مذاکرات کی سیریس اس طرح کی جس طرح پہلے مذاکرات کرتے تھے؟ ہم نے دیکھا ہے جب پہاڑوں پہ بھی جاتے تھے، بدنجو، مینگل، مری، ان کو بھی پیغام بھیجا جاتا تھا۔ کیا حکومت یہ جو اس بڑے پیمانے پر ہوا ہے اس کے بعد وہ ریئلائز کر رہی ہے کہ نہ یہ ایس ایچ او کی مار ہے، نہ خود ہی کہتے ہیں جی 1000 سال تک لڑیں گے، یعنی ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 سال تک یہ لوگ لڑتے رہیں گے؟ حکومت کے کوئی سین ایلیمنٹ ہے بشرا؟ جی، ایک پریس کانفرنس جب کی تھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، تو مجھے اس میں بشرا انہوں نے بیوی یہی کی کہا آواز تھا پھر کہ نہیں آ رہی۔ اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم 1000 سال تک بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے ایک راستہ پھر بھی دیا تھا کہ ایک دروازہ میرا ابھی بھی کھلا ہے، وقت ہے، اگر یہ اس دروازے سے آنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ساتھ ہی دوسری جانب وہ اپنی باتوں میں شدت بھی لے کر آئے، اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے، اور جس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ کوئٹہ سمیت اور جو بلوچستان کے 12 بڑے شہر ہیں جہاں پر انہوں نے حملے کیے، تو پھر اسی طرح سے ہم بھی ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے اور پھر ان کو بات چیت کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے بھی یقیناً آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک پروگرام میں انہوں نے آپ کے ہی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہ کافی حد تک جو ہے ان کو منانے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ وہ بھی بیٹھ کر پہاڑوں سے اتر کر بیٹھ کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ بات جو ہے وہ پھر بن نہیں پائی۔ اگر یہ بات بن جاتی تو شاید آج جس اچھا بشرا، نہج پر ہم بشرا، آ کر اب کھڑے جو ہیں، تو آپ نے تازہ ترین جو مثلا صورتحال ہے، یعنی ابھی تک وہ جو میں کہتا ہوں اتنا بڑا، آپ کو کیا، میں تو خیر بہت عرصے جا رہا ہوں، واقعہ ثانیہ تصادم حملہ نہیں ہوا، یہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کی تیار نہیں ہوئی، اور دن دہاڑے رہے وہ لوگ، دن دہاڑے آئے ریڈ، اور آپ کہتے ہیں ریڈ زون ابھی تک بند ہے، اور کتنا چھوٹا شہر ہے ہمیں بھی پتا ہے، کوئی کراچی نہیں ہے، جنا روڈ سے لے کر جو ہے یہ جو آپ کا جو جہاں آ جاتا ہے چائنیز ریسٹورنٹ بھی کوئی 4 کلومیٹر پہ ہی ہوگا، سینما گھر تک بھی ہوں گے اندر، وہ جو وہاں پہ ہوتا ہے۔ ابھی تک کیا کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ وہ ذمہ داری قبول کرتی ہے ایڈمنسٹریشن کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں؟ ہماری جو ہے 5 بجے وہ لوگ داخل ہوئے، 10 بجے تک ہماری پولیس، ہمارے ادارے کہاں تھے؟ یہ آپ بلکہ سوال کرتے ہیں کودا جان سے، پوچھیں ان سے۔
देखिए सर, अभी तक तो इस तरह से हुकूमत की जानिब से कोई भी अपनी ऐसी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की गई कि कहीं पर सिक्योरिटी लैब्स थे। कल भी मैंने आपको यही बताया कि जो 5:55 पर इन्होंने क्वेटा में अपने हमलों का आगाज़ किया, तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमदाद चौक पर 2.5 घंटे तक ये फायरिंग करते रहे, तब भी कोई सिक्योरिटी के एहलकार वहाँ पर नहीं आए। तो ये सिक्योरिटी लैब्स थे, लेकिन हुकूमत जो है वो यही कहती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और क्वेटा में जिस ठीक तरह से है, चले मैं ऑपरेशन करने आए थे, ये अपने कोदा जान आपने मामलात सुना, करने ये आए थे, बुशरा तो वहाँ कामयाब नहीं मौजूद हुए। थी, हमारी फोन पे बात हो रही थी। आप बताइए, आप क्यों नहीं मुतालबा जी, करते मुझे कि से अगर ये पूछ रहे हैं नाअहल थे तो मुस्ताफी हो जाएं? क्या कह रहे हैं आप सर? अगर इन्होंने इतना बड़ा होता रहा उनके आगे, 2.5 घंटे तक कोई नहीं आया, कौन, कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई अफसर, कोई बरतरफ हुआ, कमिश्नर? सर सर मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो मैंने देखा कि एक प्लान करके एक तरह से एक ड्रामाई अंदाज में अपने नैरेटिव को आगे लाने के लिए जिस तरह से हमला किया गया बलूचिस्तान पर, उसको आज मुझे बीबी की बातें अभी सुनी, मैं बीबी कह रही थी, तो अगर इस तरह से है तो बलूचिस्तान हुकूमत को चाहिए कि किसी के ऊपर नोटिस ले। लेकिन जो वहाँ पर शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जो हमारे पुलिस के एहलकार, एफसी के, आर्मी के लोग जो शहीद हुए हैं, वो तो कहीं पर अगर मौजूद नहीं होते तो वो कैसे शहीद होते? हमारे जो सिविलियन शहीद हुए हैं वो कैसे शहीद हुए हैं? अगर वो लोग अगर मौजूद ही नहीं होते, उनका मुकाबला नहीं हुआ होता, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? देखें, हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। जो दहशतगर्दी हो चुकी उसको रोकने के लिए अगले क्या इक़दामात करने चाहिए वो हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। उसके लिए मैंने कहा, मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अपने नवाज शरीफ साहब से कि वो पाकिस्तान के बड़े हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, वो पाकिस्तान के बड़े हैं, वो आए बलूचिस्तान में, उनकी हुकूमत भी है, बलूचिस्तान में आकर बैठें, बलूचिस्तान के मसले को, अब मैं आपको ये नहीं करूंगा, तमाम आपको पता पॉलिटिकल नहीं है, पार्टीज को बिठाएं। आपको भी डॉक्टर इल्म है मालिक कि साहब हैं, अख्तर वो देखिए, मिंगल साहब हैं और बहुत सारे खोदा जान, आपका तो कोई वफाक का वजीर, इस्लामाबाद से ना कोई वजीर आता है, ना कोई मुशीर आता है, अब मैं क्या इस तफसील में जाऊंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल इस नहज तक कैसे पहुंची। शुक्रिया कोदा जान, शुक्रिया बुशरा कमर। चलते हैं ब्रेक की जानिब कि ईरान में बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। देखें क्या डेवलपमेंट मुज़ाकरात के हवाले से हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब नैरवली हाजिर है और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। आपको इल्म है, अभी थोड़ी दिन पहले सुपर पावर अमेरिका के ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला से बड़ा बहरी बेड़ा जो है वो दरियाए हुर्मुज़ में पहुंच चुका है, और एक लिहाज से एक कशीदगी की कैफियत थी ऐसी महाजराई की। ईरान ने जवाब में कहा था कि फिर जंग महदूद नहीं रहेगी, लेकिन अब ना जाने क्यों कौन पीछे हटा और ये मुज़ाकरात की मेज़ पे किस तरीके से आ गए। फिर अब वो जो जॉन हुसैन हमारे साथ हैं, उस वक्त मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा शायद 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। फिर अर्ना टीवी के अफजल रज़ा साहब भी मौजूद हैं। जॉन साहब, लास्ट टाइम बात हुई थी शायद उसी दिन जब ट्रंप की ये धमकी आई थी, और हमने ये कहा कि अगर ये वाकई चल पड़ा है बहरी बेड़ा तो 24 घंटे बाद पहुंच जाएगा। अब वो पता नहीं वापस लौट गया, बीच में रुक गया, क्या हुआ उस बहरी बेड़े का जो ईरान पे हमला करने आ रहा था, और फिर वो मुज़ाकरात पर कैसे राजी हो गए? मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। मैंने ये कहा था कि वो इंडो पाक कॉम, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो साहिली इलाका है, जो समंदर है, वहां से उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो मूव होनी थी टूवर्ड सेंटकॉम, जो सेंट्रल कमांड है, और वो ओमान के पीछे ही स्टेशन हो गया था उस वक्त और आगे नहीं बढ़ा, ईरान की तरफ नहीं आया। तो जाहिर सी बात है, ट्रंप साहब ने कहा तो था कि अरमाडा आ रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने मिडनाइट हैमर का भी रेफरेंस दिया, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बात पे जो है वो कायम नहीं रह सके, और यूनाइटेड स्टेट्स का जो बहरी बेड़ा है वो पीछे ही, अभी तक वो वहीं पे स्टेशन है। इनफैक्ट मुझे तो इत्तला ये भी आई है कि वो जरा सा उसके अंदर और ज्यादा मूवमेंट हुई है टुवर्ड्स द ईस्ट। अफजल साहब, ये मैंने बताया ना कि जिस दिन ये ट्रंप ने धमकी दी थी, उस वक्त ये जॉन हुसैन साहब से पूछा था। आप ये बताएं कि क्या ईरान प्रेशर में आकर मुज़ाकरात पर राज़ी हुआ है, या अमेरिका को जो रद्दमल आया सामने सारी दुनिया का, खुद ईरान का, उसके साथ वो पीछे था,
مذاکرات کی میز پر آنے پہ دونوں کیوں راضی ہوئے افضل رضا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ کوئی نئی بات بالکل نہیں ہے کہ امریکی بحری بیڑے خلیج فارس انٹرنیشنل واٹر کے ایران کے واٹر ٹیریٹری پہ قریب آ کے کوئی مینوورنگ یا کوئی میسج دینے کے لیے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. اور نہ ہی ایران کوئی اسٹریٹجک پریشر یا کوئی سو کالڈ I mean pressure from the US. It's not going to work for Iran. Everybody knows that the first initial phases, Omani foreign minister have, carrying a message to for the Iranian leadership came to Tehran. उसके बाद आपने तुर्की में देखा, उसके बाद आपने कतरी prime minister, foreign minister को देखा तेहरान में. These were the decision by the US administration to avoid such confrontation. I mean, after the 12 days war with the Israel, आपने देखा कि 12 days war में अमेरिका अगर उस पे एंट्री मारी सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए, वहां पे उसने वो ईरान की डिटेरेंस और जो रिएक्शन है वो उसको एक्सपीरियंस किया है. डोंट थिंक सो कि अमेरिका अपने ये रेटोरिक या वॉर मैन्यूवरिंग करके कुछ अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, rather than accepting the negotiation table and going towards the talks with Iran. جی جان صاحب، کیا سمجھتے ہیں جو آبزرویشن ہمارے افضل رضا صاحب کی ہے؟ افضل صاحب نے بالکل صحیح کہا، یہ ایران پریشر میں نہیں آیا ہے. بیسکلی ریجنل ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے پیغام پہنچایا ہے ایران کو کہ پلیز تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ایٹ لیسٹ. اور ایران نے کنسسٹنٹلی شروع سے ہی بولا ہے کہ ہم یہ جو بیلسٹک مسل پروگرام ہے اور جو دوسری شرائط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ان شرائط کے اوپر نہیں آئیں گے. اگر آپ کو نیوکلیر کے اوپر بات کرنی ہے تو ویل اینڈ گڈ. ایران تو پہلے سے ہی تیار ہے نیوکلیر پروگرام کے اوپر بات کے لیے، وہ نیوکلیر ویپنز نہیں آ رہے. 2015 میں انہوں نے معاہدہ کیا جو کہ ٹرمپ نے ایران تو چاہ رہا ہے کہ کوئی بات چیت تو ہو، لیکن فیئر اینڈ ایکویٹیبل بیسس کے اوپر، ایکول بیسس کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس بات کرے. ساتھ ساتھ دھمکانا اور بات کرنا یہ ایران کے لیے مناسب نہیں سمجھا جا رہا تھا، اور اس کی نیشنل سوورنٹی اور انٹیگریٹی کی بات تھی. آخر میں یہی کرنا پڑا کہ امریکہ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑی، کیونکہ فیس سیونگ بھی کرنی ہے. ابھی موقع بڑا ایسا آیا ہے کہ انفلیمیٹری ریٹرک انہوں نے دے دی ہے بہت ساری، اور بچنا تو ہے کسی نہ کسی طریقے سے، فیس سیونگ کرنی ہے. سوری جان صاحب، میں افضل صاحب سے بات کروں گا. افضل صاحب، پچھلے 1 سال تک 1 لاکھ فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا رہا، بچوں کو، اسپتالوں کو مارا جاتا رہا. اس کے بعد تقریباً حماس گھر گئی، لبنان کا فال ہوا، شام کو ختم کیا گیا، اس سے پہلے عراق کو ختم کیا گیا، اس سے پہلے ایجپٹ ختم ہو گیا، یعنی پوری بیلٹ اگر آپ، اس سے پہلے لیبیا ختم ہو گیا. یعنی وہ جو کولڈ وار کے زمانے میں ایک حد تک جو سوویت یونین کا رول تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور چین کا اور سوویت یونین کا زبانی حد تک رہ گیا ہے. غالباً اگر آپ کہتے ہیں یہ تو جن ممالک کا آپ کہہ رہے ہیں، سعودی عرب ہو، UAE ہو، میں ترکی کا تو نہیں کہوں گا، یہ تو پورے جو کرنے کے لیے تجارت یہ لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں، پورے طور پر سپر پاور امریکہ کے ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے وقتی طور پر ہٹے ہوئے. کیا آپ یہ طویل المیعاد رہے گا یہ جو عرصہ جو مذاکرات کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ جب تک ٹرمپ ہے اپنے ٹارگیٹ پورا کرتا ہے یا چاہے گا، وہ سمجھتا ہے کہ ایران آخری رکاوٹ ہے، اسے ختم کرو. جی مجاہد صاحب، everything's only and only depend on the American behavior. آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے فرسٹ ٹائم 2018 میں اس نے ایک انٹرنیشنل ایکارڈ، اٹس نیم JCPOA، اس کو ایک یونیلیٹرل اقدام کے تحت وہ خارج ہو گیا اس سے. The aim was to please the Zionist lobby and the Israeli benefits. حالانکہ وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ تھی. وہ صرف US ایڈمنسٹریشن، باراک اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ سائن نہیں ہوئے تھے. وہ P5+1 جو کہ سو کالڈ ویسٹرن پاورز کے ساتھ پلس چائنا رشیا کے ساتھ، اب وہی چیز دہرانے کے لیے US ایڈمنسٹریشن ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکنڈ ٹرم میں وہ تجربہ کرنے جا رہے ہیں. میرا تو یہ آبزرویشن ہے کہ ایوری تھنگ ڈیپینڈز آن ڈونلڈ ٹرمپ's behavior and his پالیسی، کیونکہ اس نے 12 روزہ جنگ سے پہلے بھی
सो कॉल्ड नेगोशिएशन प्रेटेंड इस प्रेटेक्स में आके इसराइल को गो अहेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया, जो कि एक लॉन्ग टर्म इसराइल की ख्वाहिश थी कि कुछ दिनों के वॉर ईरान पर इम्पोज किया जाए। उसके लिए यूएस ने एक बेस फराहम की, और जब इसराइल शिकस्त खा रहा था फिर अमेरिका मजबूरन उस जंग में कूदना पड़ गया। अभी भी सिचुएशन यही है। दुश्मन गुज़श्ता साल जून में एक पहले सिनेरियो चलाया, और अभी दिसंबर से लेके जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक में एक सिनेरियो चलाया, सेकेंड और थर्ड दुश्मन के ये सिनेरियो है कि एक फुल फ्लेज वॉर ईरान पर इम्पोज किया जाए। इस्लामी जमहूरिया ईरान की लीडरशिप ने सॉरी तमाम सॉरी अफजल खित्ते के साहब, ममालिक और आलमी कुव्वतों को ये इंतबाह किया है। सॉरी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन जॉन साहब मैं तो ये समझता हूँ कि इसराइल को इस पूरे अरसे में कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा जिससे वो पहले के मुकाबले में कमज़ोर हुआ हो। और आपका जो सो कॉल्ड मुस्लिम वर्ल्ड, सो कॉल्ड अरब वर्ल्ड, इनकी यानी एक रेजोल्यूशन तक ये नहीं ला सके यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, जॉन हुसैन। मुजाहिद साहब, ओआईसी का तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसराइल वाली बात पे मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि देखें बहुत स्ट्रिक्ट सेंसरशिप थी इसराइल के अंदर जंग के दौरान। एसोसिएटेड प्रेस के कैमरास उखाड़ के लेके जा रहे थे वो लोग। डॉयचे वेले ने सबने रिपोर्ट किया कि वहां पे सेंसरशिप है। नेस जायोना में, वाइजमैन इंस्टीट्यूट में, हाइफा में, तेल अवीव में, एलियात पोर्ट पे, नेगेव डेजर्ट के अंदर जो डिमोना की फैसिलिटी है, आप सबने देखा इजरायली हेडक्वार्टर्स तक को निशाना बनाया ईरान ने, और सही ठीक ठाक डैमेज इतना हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला कि अगर मैं नहीं आता तो ईरान ने तो बहुत बुरी मार लगा दी थी इजराइल की। और अगर देखें अमेरिका और इजराइल अगर अपर हैंड पे होते हैं तो वो कभी भी जंग नहीं रोकते, कोई भी से पीछे नहीं हटता। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे हटना पड़ा, ट्रंप को मजबूरन पैगाम पहुंचाना पड़ा कतर के थ्रू कि प्लीज ईरान को कहें कि हल्का हाथ रखें, हमारे साथ निगोशिएट कर लें। फर्दों के ऊपर जो स्ट्राइक्स की बात हुई सिंबॉलिकली कि आप इधर मार दें हम उधर मार देते हैं, कोई बात नहीं, वो आपने खुद देखा कि किस तरीके से आज स्टेटमेंट चेंज हो गया। पहले बोला कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने खत्म कर दिया है, तो भाई किस चीज के लिए अब निगोशिएट करने के लिए आ रहे हो? किस चीज की डिमांड रखी है उन्होंने? अफजल साहब, हम ये समझें, हमारे यहाँ जो एक सॉरी टू से स्ट्रीट वर्ड होता है, जैसे कहते हैं बाजारी जमान में, वो जो अमरीकी बेड़ा जो वेनेजुएला से बड़ा था और जो रवाना हो चुका था, वो एक गीदड़ भंकी क्या कहते हैं, ये कोई थी, गीदड़ भपकी थी, मेरी सॉरी टू से, लेकिन या इसका इम्कानात मौजूद है कि ट्रम्प जो है शायद आए दोबारा। अफजल साहब, मुजाहिद साहब देखें, ईरानी लीडरशिप का सिर्फ यही कहना है, यूएस कहते हैं यू कैन नॉट इक्वेट ईरान टू वेनेजुएला, टू लीबिया, टू सीरिया, टू यमन, टू इराक। जी देखें, अभी आपने सिर्फ ये रेफरेंस दे दिया कि उनका कोई मकसद है इस मुज़ाकरात के लिए कि नहीं। मैं यही देखना चाहता हूँ कि ये सारे एक प्रेटेक्स्ट एक्सक्यूज है ईरान पर, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, ईरान के मिसाइल, दी एम्स और मकसद सिर्फ यही है, आइडियोलॉजिकल वार। आप बिलीव मी और नॉट, ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल वार है, जो एक इंटरनेशनल इंपीरियलिस्ट फ्रंट है, और यहाँ पे एक इस्लामी नजरिया है, इस्लामी इनकलाब का नजरिया है, वो एक कन्फ्रंटेशन पे आ रहा है जो एक आइडियोलॉजिकल वार है, और यूएस इससे पीछे नहीं हटने को तैयार। और ईरान अपना मुकाबला 45-46 ईयर्स पहले से शुरू किया और अब भी जारी है। और मुझे ये बात मुझे उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप से इस दफा संजीदगी से काम ले लेंगे, क्योंकि इस दफा अगर ईरानी डेलीगेशन मस्कत आइगर इस्तांबुल और मस्कत जाएंगे, वो उससे पहले जरूर अपने मिलिट्री प्रिपरेशन फुल फ्लेज तैयार रखेंगे, क्योंकि पिछली दफा भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यूएस ने धोखा दे दिया, इस दफा भी ईरान इससे गाफिल नहीं है। आप समझ सकते हैं जॉन साहब, जिस तरह का ट्रम्प का रिकॉर्ड रहा है, और वो एक शायद अगली टर्म के लिए भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दोबारा, और अमेरिका में इस तरह के सदरों को पसंद किया जाता है। कोई ये ठीक है, मुजाहरे हो जाते हैं, लेकिन अब हम समझ लें कि ओके ट्रम्प साहब नहीं लड़ेंगे, या कोई उम्मीद है कि कोई कभी ना कभी वो निकल कर उनका रियल फेस सामने आएगा? मुजाहिद साहब, मेरे ख्याल में तो ट्रम्प साहब फैसला लेने वाले हैं ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैसला जो ले रहा है वो ज़ायनिस्ट लॉबी सच एज एपैक एंड एडल्सन अलॉन्ग विद द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ले रहा है। मेरी नज़र में तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई फैसले की पावर है ही नहीं। 2023 में हुतीज ने बंद कर दिया था रेड सी, 176 वेसल्स को मारा वहां पे, एलियात पोर्ट बैंकरप्ट हो गया, आखिर में उनको बात करनी पड़ी, हुतीज के साथ सीज फायर करना पड़ा। इंटरनल पॉलिटिक्स अगर यूएस की देखें,
کنزرویٹوز اور ڈیموکریٹس دونوں میں اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ اس وقت عروج پہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنا خود کا الیکشن جیتتا ہے اس بات پہ کہ بھائی میں جنگ نہیں کروں گا, میں تو پیس میں کروں, یہ ساری جنگیں فضول ہو رہی ہیں. سوری, آپ دونوں حضرات کیونکہ وابستہ ہیں میڈیا سے, تو آپ کو علم ہے کہ جب کیمرے کے پیچھے سے کہا جائے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے, تو میرے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کر جلدی آپ سے دوبارہ دیکھیں آگے مذاکرات بڑھتے ہیں تو گفتگو کروں. بریک کے بعد چلتے ہیں کہ کوئی کمیشن وغیرہ بنا, اس پہ بات کریں گے. کہنے میں حرج نہیں کہ بہرحال یہ کراچی کا بدترین ثانیہ تھا. ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا پوری طور پر کہ 100 میں تو شہیدی کہوں گا ہوئے تھے. لاپتہ افراد میں بھی بہت سارے کہتے ہیں نہیں ملے, ہفتوں لاشیں ملتی رہیں, اور پہلے تو حکومت کہتی تھی ہم خود انکوائری کریں گے, اب ایک جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے. لیکن اگر میں پاکستان کی تاریخ میں جاؤں تو جوڈیشل کمیشن کی فائلوں سے فائلیں غالباً دیمک چاٹ چکی ہوں گی. کسی بھی اگر رپورٹ آئی بھی تو عمل درآمد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, بلکہ 14 دن بعد بھی کسی آئی جی, ڈی آئی جی, ایس پی, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہہ لیں, فائر فائٹر کہہ لیں, ریسکیو 112 کہہ لیں, اداروں کا نام لیتا رہوں کہ جو اسٹیک ہولڈر تھے 11-12, جن کے مالکان جن کے ڈائریکٹران, جن کے ہیڈ جو ہے لاکھوں کروڑوں کی تنخواہ, الاؤنسز, گاڑیاں غالباً تھے یا نہیں تھے, ایک کو بھی ایسی سسپینڈ بھی نہیں کرا, ٹرانسفر سب کیا گیا. کوئی بھی انکوائری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ انتظامیہ مکمل طور پر جو ہے اس کو جو ہے برطرف نہ کیا جائے, ورنہ وہ اپنے تعلق سے رشتوں سے, اپنے ریفرنس سے اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ سوری ٹو سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن کے اعتبار سے جوڈیشری دوسرا کرپٹن ترین ادارہ ہے. نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس آغا فضل بڑے ایک ایماندار کمیٹڈ جج ہیں, اور جلد سے جلد وہ اس کمیشن کی رپورٹ شائع کریں گے, اور ان لوگوں کے لیے سزا بھی تجویز کریں گے جو ان معصوم بے گناہ جو لاپتہ افراد ہیں. اول تو ان کو 1 کروڑ روپے مل جائے, دکانیں بھی بن جائیں, اس کا بھی ہم انتظار کریں گے.